بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما ان احکامات کو، انزل اللہ جو اللہ نے اتارے، من الکتاب کتاب کے، ویشترون اور لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اور بات نہ کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کو حرام نہ کرنا اور حرام کو حلال نہ سمجھنا، جو حلال ہے اس کا استعمال کرنا، اس کو کھانا، تاکہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو مقصد ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کی، وہ جذبات کو بنے، وہ حلال کھانے سے۔ اور حلال کے ساتھ اللہ نے ایک اور شرط لگائی، طیب، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، اس سے اندر ابھار آئے گا اللہ کی ماننے کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ آئے گا۔ اور حرام کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، اور حرام کی، اور ساتھ یہ بھی بتا دی کہ حرام تھوڑا سا ہے، چند گزشتہ ایک آیت میں حرام کی ساری چیزیں آ گئی، مختصراً اللہ نے حرام جو چیزیں ہیں، حرام چند ہیں، حلال بہت زیادہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حرام کو چھوڑ دو، حلال کو استعمال کرو، حرام میں نقصان ہے۔ تو چونکہ گزشتہ آیات میں یہ بات بھی گزری تھی کہ مشرکین مکہ، اسی طرح یہودی، اپنے بڑوں کے کہنے پہ ایک واضح حرام چیز ہوتی تھی اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور ایک واضح حرام چیز کو اپنے بڑوں کے کہنے پہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ اور ترتیب کیا تھی کہ پیسے والے کو مسئلہ اور بتاتے تھے اس کی خواہش کا، ذرا آسانی کر کے، تاکہ بھئی اتنے پیسے لیں گے، آپ کے اتنے پیسے لگیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کھلے عام ان کا یہ ایک ترتیب چل رہی تھی۔ اور اسی ضمن میں پھر آ کر وہ حرام کو حلال بنانا اور حلال کو حرام بنانا، یہ ان کا اپنی طرف سے اختیار چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں بھی وہ اپنی عوام کو صحیح نہیں بتاتے تھے، تو چنانچہ اس آیت میں اللہ پاک نے اس وعید کو بیان فرمایا کہ حق کو چھپانا، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے تورات میں، انجیل میں، ساری کتابوں میں حرام قرار دیا، ان کو یہ کہتے ہیں نہیں حلال ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ نے کتاب کے اندر آسمانی کتاب نازل فرمائی، اس کے اندر جو احکامات اللہ پاک نے نازل فرمائے، ان احکامات کو چھپاتے ہیں، اور اس چھپانے کے بدلے کیا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں کیوں چھپاتے ہیں، وجہ اور سبب، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں، کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ مل جائے گا، دنیا مل جائے گی کچھ، حالانکہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک، حدیث کا مفہوم آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی قیمتی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ نے بہت ساری سزائیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیٹ بھر رہے ہیں، اپنا کمائی کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آج بھی یہی کام کتنے مسلمان اپنے آپ کو بڑا کہلانے والے، عالم کہلانے والے کر رہے ہیں، سمجھ آئے گی۔
عوام کی جو ہے غلط رہنمائی کر رہے ہیں. وہی چیزیں اگر آپ غور کریں وہی چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیبل اسلام کا لگا کے، لیبل جو ہے وہ علم کا لگا کے، لیبل قرآن کا اور حدیث کا لگا کے، سمجھ آئی. حالانکہ صاف حدیث میں آتا ہے جو اس قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگرچہ وہ صحیح بھی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ قرآن کی ساری تفسیر نبی علیہ السلام صحابہ کو بتائی اور صحابہ نے آگے امت کو بتائی. ائمہ، فقہا، مجتہدین کیا ہے؟ یہ صحابہ کے شاگرد ہے. انہوں نے صحابہ سے علم لیا اور امت کو دیا، ایک جو ہے مدون کر کے، ایک منظم کر کے، ایک منتشر چیزوں کو، منتشر مسائل کو جو ایک جگہ جمع نہیں تھے. ان کو فقہ کسے کہتے ہیں کہ ایک متفرق مسائل کو، ہر مضمون کا جو مسئلہ تھا ایک جگہ جمع کر کے امت کے سامنے حلوہ بنا کے پیش کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ فقہاء کرام نے محنتیں کی ہیں. تو ان سب سے ہٹ کر اپنی رائے نکالنا، سمجھ آئی. مثلا سردی کے اعتبار سے، سردیوں کے موسم کے اعتبار سے، سردی چل رہی ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اب صحابہ کرام، ائمہ اعظام، مجتہدین سب نے یہ متفقہ فیصلہ ہے، چاروں ائمہ اور پھر اسی طرح باقی صحابہ کرام سے جو انہوں نے علم حاصل کیا، کہ بھائی جو وضو کا طریقہ ہے اس میں وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. تو اب جب چمڑے کے موزے پہنے ہوں تو ان پر آپ شریعت میں احادیث، صحیح احادیث ہے، واضح متفقہ بات ہے، محقق بات ہے کہ اس پہ آپ مسح کریں. جب آپ نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے تو اب ان پہ آپ مسح کریں، اپنی اپنی مدت ہے. تو اس کے بالمقابل جو موزے نہ ہوں، ایسا کوئی جرابیں ہیں، جیسے آج کل جرابیں ہیں، اونی جرابیں ہیں جن میں پانی جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو اب ایسی جرابوں پر مسح نہیں ہے متفق. لیکن آج ایک آدمی اور نہیں جی ایسے اپنے پاس سے اب جناب موزوں پہ، جرابوں پہ مسح کر رہا ہے، وضو نہیں، نماز نہیں، سب سے ہٹ کر. اب وہ نعوذ باللہ سارے غلط تھے اور یہ کہتا ہے میں اب قرآن و حدیث میں اپنی رائے سے ٹھیک ہے جرابوں پر ہی مسح. حالانکہ جرابوں کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، جرابیں تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو شرائط ہے اپنی، یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. تو اس لیے شیطان ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے انسان کو. اپنی رائے سے ایک چیز نکال لینا، اپنی رائے سے ایک چیز، سب نے جو کیا اس کو چھوڑنی تھی، یہ وہ تو غلط تھے نعوذ باللہ. حالانکہ حضور کے جتنا قریب کا زمانہ ہے وہ دور کے زمانے سے بہترین ہی بہترین ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے صحابہ سے ملیں گے، یعنی تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان سے ملنے والے ہیں، ان لوگوں کا زمانہ. تبع تابعین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کا زمانہ پایا. ٹھیک ہے، تو یہ ائمہ فقہا انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خیر ہونے کی گارنٹی دی ہے، بہترین زمانہ ہونے کی گارنٹی دی. بہترین اب زمانہ انسانوں سے ہی بنتا ہے نا، تو بھئی وہ بہترین زمانے کے بہترین انسان ہیں. جو جتنا اب 15ویں صدی چل رہی ہے تو ہم پہلی اور دوسری صدی والوں کا ہم کیا نہیں، وہ تو غلط تھے، ہم ٹھیک ہیں. نعوذ باللہ، عجیب بات ہے. حالانکہ ہر خواہش، یعنی غرض ہمارے اندر، اغراض موجود ہیں، خواہشات موجود ہیں. وہ لوگ تھے اپنی خواہش کو دین کے مطابق دیکھتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے، اپنی خواہش پر نہیں چلتے تھے، خواہش کو چھوڑ دیتے تھے، دین کے مطابق چلتے تھے. اپنی خواہش کو دین کے دائرے میں رکھتے تھے، دین کے تحت رکھتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی خواہش کے مطابق دین کو بناتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے اس کے مطابق کو تلاش کرو، کچھ ملے اور میں اس کو اپنی دلیل بناؤں. سمجھ آئے؟ یہ حال ہے ہمارا، جو بھی مسائل ہیں. سمجھ آئے؟ اور کچھ چیزیں جو ہے ہم نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، مثلا ان کو ضروری سمجھا ہوا ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو اسی وجہ سے ہم نے غیر ضروری سمجھا. اب مثلا پردہ ہے نا، اب دیکھیں اگر ایک عورت فوت ہوتی ہے، ایک عورت فوت ہوتی ہے، کیا مردوں کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے جنازے کے بعد؟ وہی عورت، حالانکہ
اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے وہ مر گئی ہے، اس کے اوپر کس کا دل جانا ہے؟ اگر دیکھ بھی لے کوئی، نہیں شرعی لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال عقلی لحاظ سے کہ بھئی وہ تو عبرت ہے کہ یار مر گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے بھئی ٹھیک ہے نہیں، لیکن زندہ جس کو پردے کا حکم ہے نہیں کر رہی، اور صاف قرآن میں ہے اس کے بارے میں، ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں، سمجھ آئے؟ فرض نماز کی کوئی پرواہ نہیں، فرض نمازیں جا رہی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، جنازہ ہے وہ سب نہیں جی، دکانیں بند اور جناب سب کچھ بند، چلو جی جنازہ ہے جی، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن ہم نے مطلب مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے نا کہ جو دین کی ضروری چیزیں ہیں ان کو غیر ضروری سمجھ لیں۔ حالانکہ اگر ایک آدمی کسی سے آپ مسئلہ پوچھیں، کہیں سے بھی دنیا کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنازہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی نے دکان اگر کھولی ہوئی ہے، کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ کیا وہ یا وہ حق مارنے والا سمجھا جائے گا؟ کیا اس کے یعنی کوئی بھی گنہگاری کا فتویٰ بھی آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا کہ یار یہ گنہگار ہو گیا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے گا، کوئی فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ لیا سب کے ذمے سے ختم ہو گیا۔ لیکن فرض نماز سمجھ آئے، جیسا کہ حدیث میں صاف آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزانہ روزے رکھتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، روزانہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے روزہ، لیکن جماعت کی نماز میں یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، جمعے میں شریک نہیں ہوتا، اجتماعیت میں شریک نہیں ہوتا، اس نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ جماعت میں نہیں پڑھنا، اکیلے پڑھنا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جہنمی ہے، دیر نہیں لگائی فرمایا جہنمی ہے۔ اور نماز کی اور پھر نماز جماعت سے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ بہرحال بات اس میں آ گئی کہ چھپاتے ہیں اللہ کے احکامات کو اور تھوڑا سے پیسے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خواہش کے مطابق دین کو بناتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے۔ اب مثلا آج کل کے زمانے میں حضور کے ساتھ محبت کے دعوے اور نعرے، اور اس کے لیے پھر وہ یعنی احادیث جو حضور کی صفات اور حضور کی شان کے بارے میں ہے ان کو اپنی خواہش پر فٹ کرنا۔ نعوذ باللہ، صحابہ تو نہیں سمجھے تھے حضور کے ساتھ اس طریقے سے محبت کرنا، اب اپنی رائے سے قرآن و حدیث میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن کی یہ آیت پڑھ کے اللہ کا فضل ہے جی حضور تشریف لے۔ اب اس کا مطلب کیا نکالنا کہ جھنڈیاں لگاؤ اور جناب ناچ گانا کرو اور جناب شور شرابہ کرو، یہ مطلب نکالنے، یہ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یعنی اب یہ چند پیسوں کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر نہیں بتاتے اپنی عوام، بھئی یہ غلط چیز ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہیں قرآن کی آیت کا مطلب یہ حدیث کی، سمجھ آئی؟ تو بہرحال فرمایا کہ اولئک ما یاکلون، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیٹ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور دوسری بات ولا یکلمہم اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، یعنی خوشی والا کلام اور رحمت والا کلام، رحمت والی بات، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے جو ہے توبہ کے بغیر چلا گیا، تو اب گناہگار سمجھتا تھا، گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، تو اللہ اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے پاک کرنے کے لیے، تاکہ یہ پاک ہو جائے، پھر جنت میں اللہ پاک داخل کر دیں گے، گناہوں کی میل اس سے صاف ہو جائے، بٹی کے اندر صاف ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے گندا کیا، کتنے لوگوں کے ذہن گندے کیے، کتنے لوگوں نے اس گناہ جاریہ بنا کے گئے ہیں اپنے لیے، گناہ جاری، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، نیکی کا کام شروع کرا گیا، ایسے ہی گناہ جاری، گناہ کروا کے گئے، لوگوں کو گناہوں پہ ڈال کے گئے، تو ان کو تزکیہ نہیں ہو، سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ قلیل دنیا تو قلیل ہے، ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لیکن جو کچھ وہ لالچ دیتے ہیں تو اس لالچ کو بھی وہ جو ہے جوتے سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کی لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے
وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ قبر کھودتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتا، مٹی ہے، لیکن آدمی انسان جاتا ہے تو پھر بچھو بھی آ جاتے ہیں اور سانپ بھی آ جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ انسان کے اپنے اعمال، یہ جو گندے اعمال لے کے جائے گا یہ سانپ بچھو اور آگ کی شکل اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں، وہ دوربین میں دیکھ، وہی اس چیز میں بڑے جراثیم ہیں، اب وہ دوربین لگاتے ہیں تو وہ جراثیم نظر آتے ہیں، ویسے جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں جراثیم جاتے ہیں اندر، سمجھ آئیے۔ وہ اب اگر ایک انسان ایک ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہے کہ چھوٹی چیز بڑی نظر آ سکتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اب یہ انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال، لوگوں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یتیموں کا نہ حق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ سمجھے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حق سمجھیں بھی، حق کو قبول بھی کریں، اور حق کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل حق علماء کا دامن پکڑیں، اور پھر ہر موقع میں ہم جو ہے یہ اب ہمیں جو اختیار کا موقع آتا ہے، ہم جو الیکشن کا موقع ہوتا ہے، ووٹ دینے کا موقع ہوتا ہے، تو ہم اس میں بھی دیکھیں، یاد رکھیں آج 75 سال 76 سال گزر گئے، ہم نے گلی نالی کے لیے ووٹ دیا، حالانکہ پاکستان گلی نالیوں کے لیے بنا ہے۔ اسلام زندہ ہوگا تو گلیاں نالیاں بھی درست ہو جائیں گی۔ ہم نے ایک چیز کو سامنے رکھا، گلی نالی کو اپنے سامنے رکھا، بجلی کو سامنے رکھا، گیس کو سامنے، مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، 76 سال گزر گئے ہیں، ہاں جی، کیا یہ مسئلے ہمارے حل ہو گئے؟ آج 76 سال گزرنے کے بعد آج ہمیں گیس مل رہی ہے، بجلی مل رہی ہے، نالے ہمارے درست ہیں، تو نہیں کیوں سمجھتے ہیں ہم اس بات کو؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے، اسلام یعنی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ والے ہوں گے، جب لا الہ الا اللہ اس میں زندہ ہوگا تو گلیاں نالی خود جو ہے انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم حق کا ساتھ دیں، حق والوں کا ساتھ دیں، حق والوں کے ساتھ جڑیں، حق والوں کا دامن پکڑیں، اور اس کے لیے پہلی چیز نیت ہے، اور دوسری چیز اللہ سے دعا مانگنے۔ حضور کی دعا، حضور علیہ السلام نے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھلا دے، اور حق کی مجھے پہچان بھی کرا دے، اور حق پہ چلا بھی دے، اور باطل کا باطل ہونا مجھے دکھلا بھی دے، اور باطل سے مجھے بچا بھی لے۔ دعا بھی کرنا، کم از کم ہم چھوڑیں جی۔ دیکھیں الحمدللہ ہم دعائیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ سکھایا کہ اللہ سے خیر مانگو، چھوڑ دو اپنی پارٹی کو۔ الحمدللہ ہم بھی دعائیں کراتے ہیں، کیا کر دعا کراتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ کون پاکستان کے حق میں بہتر ہے، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، دعا میں اتنی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے والا بنا، اور تو جانتا ہے کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے، کون ملک کا خیر خواہ ہے، یا اللہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ جب ہم جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جائیں تو یا اللہ ہمیں وہ لوگ جو پاکستان کے خیر خواہ، ہمیں ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی توفیق دے، ہمیں ان کی گواہی کی توفیق دے، ان کا معاون بننے کی توفیق دے۔ دل سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور رہنمائی کرے گا آپ کی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم حق والوں کا ساتھ دینے والوں میں ہوں گے، اور حق سمجھ آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد حق پہ عمل نہ کرنا پھر یہ وعید بھی۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اہل اللہ کا دامن پکڑیں، اہل حق کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب دین کی محنت، جب انسان کسی چیز کی محنت کرتا ہے تو اس کی اونچ نیچ سے اللہ پاک اس کو واقف کرتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، مسجد کے ماحول میں پابندی سے جوڑتے رہیں، اور اللہ کے راستے میں پابندی سے نکلتے رہیں۔ زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑے کو معمولی نہ سمجھیں۔ فرمایا جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور پوری نہیں، بشقی تمرہ، آدھی کھجور،
آدھی کھجور کی بھی توفیق ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس کو بھی دے کے معمولی نہ سمجھ یار یہ آدھی کیا دے. جتنی توفیق ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سارے احباب. پڑھیے ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب کو، ویشترون، اور خریدتے ہیں، بہ، اس کے سبب، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، اولئک، یہ لوگ، ما یأکلون، نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور بات نہ کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یا اللہ پاک ٹوٹے پھوٹے درس کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی شیان شان قبول فرما. کتمان حق سے یا اللہ حق کو چھپانے والوں میں ہمیں نہ بنا. یا اللہ حق پر عمل کرنے کی اور حق کو ظاہر کرنے کی اور حق کو ہی آگے پہنچانے کی اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بطفیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام مرحومین کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص ہم حاضرین مجلس کے مشائخ، اساتذہ، والدین، علماء، متعلقین میں سے اے اللہ جتنے بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کو جو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، آنے والی منزل آسان فرما. ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کا اپنے اپنے وقت پہ خاتمہ ایمان پر فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. امت مسلمہ کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین فلسطین و غزہ کے مجاہدین مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، کامیابیاں نصیب فرما، حفاظت فرما. ایمان کی، جان مال کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تمام دینی اداروں کی، علماء حق کی حفاظت فرما. اپنوں اور غیروں کے شرور سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو خیر خواہ ہے پاکستان کا، یا اللہ امت مسلمہ کا جو خیر خواہ اور درد رکھتا ہے دل میں، ہمدردی رکھتا ہے، یا اللہ اس کو امت کا بڑا بنا. یا اللہ ظالموں سے امت کو نجات عطا فرما. یا اللہ دنیا کے چاہنے والوں سے امت کو نجات عطا فرما. یا اللہ امت کا جو خیر خواہ ہے یا اللہ اس کو امت کا بڑا بنا. ہمیں بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، ان کا مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین عافیت والا، سہولت والا، آسانی والا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولادیں نہیں ہیں نیک صالح صحت مند اولادیں عطا فرما. جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما. اللہ نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. اے ارحم الراحمین سب کی جائز ضرورتوں حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. اپنے غیب کے خزانوں سے، لامحدود خزانوں سے ساری ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما. اے ارحم الراحمین تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، علماء حق کی، یا اللہ ہر چیز تمام دینی اداروں کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. آمین 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 برحمتک یا